کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اعوذ اللہ تعالیٰ سے۔ شفاعت کا جھنڈا بایزید کے پاس ہوگا، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ شفاعت کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصوف کی کتابوں کے اندر اس طرح کی حکایات اور اس طرح کی روایات آتی ہیں۔ پہلی بات وہی آ جائے گی، پھر پہلے والی بات کیا ہم اس کو دیکھیں گے، یہ روایت کے اعتبار سے اس کی فنی حیثیت کیا ہے، یہ کسی کتاب کے اندر آئی ہے تو کیا یہ معتبر ذریعے سے آئی ہے یا غیر معتبر ذریعے سے آئی ہے، اور جس نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے وہ اس کو بطور دلیل کے، اس کو بطور اس بات ذکر کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ اس بات کو ذکر کر کے تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیز دیکھنی پڑے گی۔ یہ تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ اس عبارت کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دوں کہ سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امت کے مجمع علیہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ امت کے اولیاء، امت کے علماء، بڑے بڑے اکابر محدثین نے، بڑے بڑے عظیم نقاد علماء نے بھی سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کو تسلیم کیا اور ان کو اللہ کا ولی مانا ہے۔ آپ جو اسماء و رجال کی کتابیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ویسے سرفہرست امام ذہبی جو کہ عظیم نقاد ہے، ان کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا جہاں ذکر کیا تو اس انداز سے ذکر کیا، سلطان العارفین، کیا لکھا؟ سلطان العارفین بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عارفوں کے سلطان، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے اولیاء میں سے تھے۔ البتہ یہ کہ ان سے غلبہ حالت میں اور حالت محو میں ایسی باتیں صادر ہوئی ہیں کہ امام ذہبی کہتے ہیں فیتوا ولا یحتج، ان کو لپیٹ دیا جائے گا اور ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ ایسی غلبہ حالت میں، محو کی حالت میں ان سے چیزیں صادر ہوئی ہیں، اور شرعی اصول بھی یہ ہے کہ ایسی حالت میں کوئی چیز اگر کسی چیز کو صادر ہوتی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی بنیاد پہ فتویٰ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ ہمیں احادیث کی کتابوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں، میں نے بحمدللہ اس پر گفتگو کی، ریکارڈنگ بھی کروائی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، اس نے اپنے وفات کے وقت اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری میت کو تم نے جلا دینا ہے اور اس کو جلا کے اس کی خاک تم نے اڑا دینی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی بارگاہ میں جب اس کا حساب ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے اس کو پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اچھا، اس میں جملہ یہ تھا کہ اگر میرا رب مجھے سزا دینے پر قادر ہوا، لَإِن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي، اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو مجھے وہ عذاب دے گا کہ جو اس نے کبھی کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ یہ جو جملہ لَإِن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي، اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا، یہ جملہ، اس سے اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی قدرت کا انکار ثابت ہو رہا ہے۔ محدثین نے اس بات پر جب یہ حدیث پر کلام کیا تو کہا اسے تو کفر ثابت ہو رہا ہے، بظاہر یہ جملہ تو کفر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بس اس کے اسی جملے اور اسی بات کی بنیاد پہ اس کی بخشش فرما دی، جبکہ یہ جملہ جو ہے اس سے صادر ہوا۔ تو اس پر پھر محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا کہ یہ جملہ اس حالت میں صادر ہوا کہ جب اس پر خوف کا اس قدر غلبہ تھا، اس قدر دہشت تھی خوف کی، کہ وہ خوف کی حالت میں، غلبہ حالت میں یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا اس نے، لیکن اس بنیاد پر اس پر حکم شرعی کفر کا نہیں لگتا، کیونکہ ایسی حالت میں اسے صادر ہوا۔ صحیح مسلم میں ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمثیل بیان فرمائی کہ ایک وہ شخص، لمبی حدیث آپ نے پڑھی سنی ہوگی، کہ ایک وہ شخص جو صحرا میں چلا گیا، اس کی سواری کو موگی زادرہ اس کے اوپر موجود تھا، پھر بڑی دیر کے بعد اس کو وہ سواری ملی، زادرہ اس پر دیکھا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی حالت میں اس نے یہ کہا کہ یا اللہ انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حدیث میں لفظ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ شدت فرح میں، یعنی خوشی کی اس قدر اس پر شدت تھی کہ خوشی کی شدت میں اس سے یہ خطا سرزد ہوگی، لیکن کفر کا حکم
نہیں لگا. وہاں پر تو خوشی کے معنی میں آ رہا ہے نا، خوشی کی وجہ سے اس سے یہ جملہ صادر ہوا ہے. جی جی لیکن بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خوشی سے ان کی اسی بات زبان کو سے یہ جملہ بیان ہو رہا ہے. یہ جس طرح پچھلا، میں ایک منٹ بات جی جی کمپلیٹ کر لوں، جو پچھلا آپ نے واقعہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل والے شخص کا، وہ تو اللہ کے خوف سے ان سے یہ ایک خوف سے سلسلہ ایک ہوا. خوشی سے. جی یہ مثال کیوں دی ہے؟ یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں کہ یہ بتا رہی ہیں مثالیں کہ اگر ایسی اس کے اوپر، انسان کے اوپر ایسی حالت کا غلبہ آ گیا کہ وہ جو زبان سے نکال رہا ہے معلوم نہیں کہ وہ کیا اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، ایسی غلبہ حالت کے موقع پر ہے تو اس پر حکم نہیں آئے گا. اب یہ جو تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ واقعہ شیخ فرید الدین عطار نے ذکر کیا تو وہ یہی بیان کرنے کے لیے پہلے انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا بھائی بسامی فرماتے ہیں کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر بلند مقام دیا روحانی طور پر اور منامی طور پر، اس قدر میں بلند چلا گیا کہ جہاں جا کے میری انتہا ہو گئی وہاں سے نبوت کا جو ہے نا وہ یعنی قدم میں نے دیکھا کہ وہاں سے نبی کا قدم اٹھتا ہے. جہاں ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کا قدم اٹھتا ہے. اور بھائی بتایا گیا کہ معراج بیان کی جاتی ہے. بھائی وہ معراج بھی جسمانی نہیں، ہمارا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کو سر کی آنکھوں سے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے. امام ابن حجر مکی حاتمی نے فتاوی حدیثہ میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کا دیدار کیا ہے تو فرماتے وہ کافر ہے، اس پر تو کفر کا فتویٰ دیا ہے. یہ جتنے واقعات تصوف کی کتابوں کے اندر آئے ہیں اللہ رب العزت کو دیکھنے کے حوالے سے یا معراج کے حوالے سے، وہ منامی اور خواب کی حالت کے واقعات. اور اس نے باجی بستامی کا جو واقعہ ہے وہ بھی خواب کی حالت کا واقعہ صوفیہ نے کتابوں کے اندر ذکر کیا. بہرحال میں اس طرف آ کے اس کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ خواب کی حالت نے جب دیکھا کہ نبوت کا تو اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں ولی کا سر جا رہا ہوتا ہے وہاں نبی کا قدم ہوتا ہے، تو شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ نبوت کے مقام کو اس طرح سمجھتے ہیں اور مقام نبوت سے اس قدر آشنا ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا جھنڈا جو ہے نا وہ اس طرح